बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग खैर बखैर आफियत होंगे और खुश खुरम होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा ऐसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दोबारा ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि सबके कमेंट्स के फर्दर जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। आज हमारे पास 2-3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज जितनी गुफ्तगू होगी तो ठीक है, बाकी वरना कल पर छोड़ेंगे। हमारा पहला मौजू है इमरान खान साहब का, जो एक वकील थे इमरान खान साहब के, पंजोता साहब, वो गुज़श्ता 10-12 दिन से लापता थे और उनके बारे में यही था कि उनको शायद एजेंसी ने किसी ने अगवा करा लिया है और उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। और एज़ यूजुअल जैसे कि इनका पीटी का वतीरा है, उसका इल्ज़ाम जो है ना डायरेक्ट हुकूमत पर लगाया जा रहा था, तो वो बाजियाब हुए हैं और उनकी बाजियाबी भी एक मुहिम्मा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर, बल्कि ये मौजूद जो है वो पहले नंबर पर मैं लेके आऊँगा, इमरान खान साहब की रिहाई, कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को छुड़ाएगा। आजकल ये नारा बहुत मकबूल हो रहा है कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को छुड़ाएगा, यानी कि इमरान खान की रिहाई अब ट्रंप की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ मनसूब कर दी गई है कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाता है और वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाता है तो स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सदर है उसके पास दुनिया का और कोई अहम काम नहीं होगा। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो इमरान खान की रिहाई है, और शायद जो भी वो सदर बनेगा हल्फ उठाने से पहले ही वो गालबन अपना जहाज़ लेके यहाँ पर आएगा, एयरफोर्स 1, और इमरान खान को रिहा करा के अपने साथ ले जाएगा। तो इसी मौजू पर हम पहले बात करते हैं, पंजोता साहब की बात बाद में करेंगे। हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये इमरान साहब जो है ना अपनी रिहाई को, और उनकी पार्टी जो पीटीआई है इमरान की रिहाई को ट्रंप की सदारत के साथ क्यों मंसूब कर रही है। कल एक टॉक शो में उनके तर्जमान हैं, एक फोकल पर्सन हैं, वलीद इकबाल साहब, सेनेटर हैं, वो मिनिस्टर भी रहे हैं पीटीआई के दौर में, तो बहुत ही आउट स्पोकन हैं। और वो अल्लामा इकबाल जो शायर मशरक़ थे हमारे, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल उनके पोते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ख़ानदान की लुटिया डबो कर रख दी, मिट्टी पलीत करके रख दी है। एक दो लोग हैं जिसमें एक शिबली फराज साहब हैं जो मशहूर मरूफ शायर अहमद फराज के साहबजादे हैं। इनके आबा अजदाद की रूहें तड़प रही होंगी वहाँ पर जो इनके रखते हैं, और पीटीआई की हिमायत में जहाँ तक जाते हैं और जिस तरह बोलते हैं, तो उनको इन्होंने अपने आबा अजदाद को उस जहान में भी चैन नहीं लेने दिया। वलीद साहब से, वलीद इकबाल साहब से कल जब गालिब अबसार आलम का प्रोग्राम था, जैसे अबसार आलम का प्रोग्राम था, अबसार आलम साहब ने जब उनसे कुछ सवालात किए और उनको ये कहा कि जनाब आपकी पार्टी का तो बयान इसी पर था, इमरान खान साहब का बयान इसी पर था कि अमेरिका मुखालिफ है, अमेरिका इमरान खान के मुखालिफ है, और अमेरिका के दबाव पर, अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज की गई और इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, जिसमें अमेरिका की हुकूमत का हाथ था और पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका के दबाव के सामने जो घुटने टेक दिए। तो ये अमेरिका ही है जो इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत में नहीं रहने देना चाहता और उनके कहने पर उसकी हुकूमत ख़त्म की गई है। और फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि क्या आपने जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ मिलाया और यू टर्न लिया कि कल तक आप उनको गालियाँ देते थे और उनके साथ भी आप मिल बैठे, तो ये क्या माजरा है कि अमेरिका कल तक आपके साथ खिलाफ था, आप अमेरिका को जो है ना गालियाँ दे रहे थे, आप अमेरिका के खिलाफ जल्द से जुलूस कर रहे थे, आप अमेरिका के खिलाफ जो है ना तकरीरें कर रहे थे, और आज एकदम आप अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए और वहाँ पर आपके जो वहाँ के मुकामी रहनुमा हैं, पीटीआई के लीडर हैं, वो अमेरिका को दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि
امریکہ کو جو ہے وہ فورس کیا جائے کہ وہ پاکستان کی حکومت کو مجبور کرے عمران خان صاحب کے لیے عمل میں لے آ جائے. اور یہ نعرہ آپ کے سوشل میڈیا پر لگایا جا رہا کہ ٹرمپ آئے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور عمران کو لے جائے گا، ٹرمپ آئے گا اور عمران کو چھڑائے گا. تو یہ تضاد کیوں؟ تو انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی توجیہ پیش کی کہ جو تھوڑی سی عقل رکھنے والا شخص ہو وہ اپنا سر جو ہے دیواروں کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو، ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم نے تو ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، ہم ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم ان کے ساتھ، اب وہ ہمارے اتحادی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ہمارے فائدے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم کیوں اس کو ایکسیپٹ نہ کریں؟ کمال کی بات ہے. مطلب یہ کہ جو شخص آپ کو گھر میں گھس کے مارتا ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، امریکہ کی بات نہیں کر رہا، اور کل وہ آپ کے کسی ایک شخص کے مشکل وقت میں اس کے کام آ جائے اور اس کے بعد وہ پھر آپ کو گھر میں گھس کے مارنا شروع کر دے، تو آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے جی، اس نے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے ہمارے اس موقع معاملے پر مدد کی ہے. تو پھر آپ نے عوام کو اتنا زیادہ بیوقوف کیوں بنایا، قوم کو اتنا بیوقوف کیوں بنایا امریکہ کی حکومت کے معاملے پر؟ اور آپ ایک بیانیہ لے کر چلتے رہے، اور اسی بیانیہ کی بنیاد پر جو ہے پی ٹی آئی جو بالکل ایک دم دفن ہو چکی تھی. ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کے خلاف تحریک اعتماد آئی تھی اور ان کی حکومت ختم ہوئی تو پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو چکی تھی، لوگ متنفر ہو چکے تھے، لوگ پی ٹی آئی سے تنگ تھے. تو پھر یہ جب انہوں نے ایک دم بیانیہ اٹھایا امریکی حکومت کا، اس کے بعد پی ٹی آئی پھر اپنے قدم پر کھڑی ہوگی، یعنی کہ امریکہ کی حکومت کی مخالفت میں پی ٹی آئی اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی، اور آج پھر ان مخالفین کو اپنے ساتھ بٹھا رہی ہے. تو اس سے کیا عوام پر نیگیٹو امپیکٹ نہیں جائے گا پی ٹی آئی کا؟ ایکچولی تو جانا چاہیے، عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے، لوگوں کو پوچھنا چاہیے بھی آپ یہ کر کیا رہے ہیں. کبھی آپ ان کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، کبھی حمایت میں کرتے ہیں، کبھی آپ ہمیں ان کے مخالف لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے خلاف احتجاجی تحریکیں چلا دیتے ہیں، اور کبھی آپ ہمیں ان کے دوستی کی گن گانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں بھی مجبور کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی دوستی کا راگ لاپیں. تو ولید اقبال صاحب آئے میں شائع کرنے لگے، مین کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب اب تھا نہیں، کیونکہ یہ ٹھوس جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کوئی بھی ایسا ٹھوس جواب نہیں فراہم کر سکے گا کہ ٹرمپ کس لیے عمران خان کو رہا کرائے گا. یہ ان کی اپنی خوش فہمیاں ہیں، اپنی پیدا کی ہوئی. جیسے کہ یہاں پر بیٹھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ٹرمپ کو پاکستانی تارکین وطن کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اس سے وہ عمران خان کے، کیونکہ وہاں پر فیوریٹ لوگ عمران خان کے پیروکار کیونکہ امریکہ میں زیادہ تعداد میں بستے ہیں، اس سے ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ہماری حمایت کرے گا. چلو ہم آپ کے یہ استدلال بھی مان لیتے ہیں، یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں. لیکن آج اگر، کیونکہ اس نے کھلے عام تو کوئی وعدہ نہیں کیا نا، آج اگر آپ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو جاتا ہے، اور کل وہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں حکومت پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا، کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے حکومتی مفادات دیکھتی ہیں، ذاتی مفادات نہیں دیکھتی. اور اگر وہ پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالتا اور یہ کہہ دیتا کہ یہ پاکستان کا ذاتی معاملہ ہے، ہاں وہ یہ کچھ کہہ دے گا کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں، شلجم کی جیل اس سے مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے، گونگنا تو مٹی لانا، اسی طرح میرے خیال میں کہتے ہیں پنجابی میں، گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات کر دے کہ جی عمران خان کا ٹرائل کلیئر ہونا چاہیے اور ان کے اوپر زیادہ سختیاں نہیں ہونی چاہیے، اور جیل میں ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں، باقی رہنے دو جیل میں، اس سے مطلب ان کی خاموشی کا مطلب یہی ہوگا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ان کو ووٹ دے چکے ہو گے، آپ ان کو منتخب کرا چکے ہو گے. اگر ایسا ہو گیا تو ایک دن کی بات ہے، کچھ زیادہ دور نہیں ہے، الیکشن ہو رہا ہے، آفٹر فیو آورز وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، اور پھر جو بھی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. تو اب اس معاملات میں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے یا ہوگا. اب اس معاملات میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. مطلب یہ یوٹرن جو ہوتے ہیں ان کا تو ہمیشہ کے مشہور ہے. اب اور دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کیا ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں بنتا، وہ الیکشن ہار جاتا ہے، کملا ہیرس آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان، اپنے ملک پاکستان اور اپنی قوم کے مفادات جو ہے وہ اسٹیک پر رکھ دیے، اسٹیک پر لگا دیے ہیں۔ کیوں کہ اگر ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹوں کے بدلے چلو کچھ فیور کرے یا نہ کرے، تو مخالفت بھی نہ کرے، پاسبلٹی ہے، اٹ از اے پاسبلٹی بٹ ناٹ 100% شیورٹی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو ان کے مخالفین جب الیکشن جیت جاتے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ بنے گی امریکہ کی کملا ہیرس، ڈیموکریٹ مینس، تو ڈیموکریٹس تو یہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ریپبلکن کی حمایت کی تھی انہوں نے الیکشن میں، تو پھر ہم ان کے لیے کیوں کچھ کریں، پھر کیا ہوگا؟ تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ ان کے تلوے چاٹنے کی بجائے، اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کی بجائے آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ ہوا کہاں کی چلتی ہے، کدھر کی ہوا چلتی ہے، اور کیسے جو لوگ کس کس کو لا کے کہاں کھا لے جاتی ہے۔ ہمارا اگلا موضوع جو ہے کل کے ولاگ میں وہ بات کروں گا، وہ ہوگی عمران خان بشریٰ بی بی کی ڈیل کے بارے میں، کہ کیا حکومت کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگرچہ کہ پی ٹی اس سے انکاری ہے، لیکن میں کچھ باتیں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ جس سے 100% واضح ہو جائے گا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر اس ڈیل پر عمران خان صاحب نے عمل نہ کیا تو پھر بشریٰ بی بی کے لیے بھی خطرات موجود ہوں کہ وہ دوبارہ خدا نخواستہ جیل میں واپس بھی جا سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ شاید علی امین گنڈا کے لیے بھی کچھ مشکلات پیدا ہو جائے۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، کل پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، رہنے کے بعد السلام علیکم اور شکریہ۔